الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر. اما بعد، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اسی سے توبہ و استغفار کرو. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. اللہ کے بندو، بے شک کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا جلیل القدر عمل ہے، اور صاحب علم لوگوں میں سب سے بہتر اور رتبے میں سب سے بلند ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے درجے کو بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کے بخشش مانگا کریں. اور مومن مردوں و عورتوں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی آمد و رفت اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. میرے بھائیوں، شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں توحید الہی پر حجت و دلیل دی تھی، یعنی اس کے ذریعے ان کی قوم پر فوقیت و کامیابی دی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابراہیم کے درجات کو دنیا و آخرت میں بڑھا دیا. بے شک اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے صاحب علم کے درجات و مرتبوں کو بندوں کے درجات سے بلند کر دیتا ہے. خاص کر باعمل عالم کے درجات کو اللہ تعالیٰ باعمل عالم کو اس کی حالت کے مطابق لوگوں کے لیے امام بناتا ہے. اسی طرح بخاری مسلم شریف کے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے وہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. میرے بھائیوں، مذکورہ بالا نصوص میں علم کی حقیقت کا بیان ہے، اور یہ کہ شرعی علم بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور عمل صالح سے مالا مال کرتا ہے. اور اس میں علم حاصل کرنے کی فضیلت اور صاحب علم کی قدر و منزلت کا بیان ہے. اور ان نصوص میں یہ ہے کہ علم نفسوں کو پاک کرتا ہے اور اللہ کی خشیت و ڈر کو پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ علم صحیح ہی کے ذریعے اللہ سے قریب کرنے والا عمل ممکن ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر عمل علم صحیح کے موافق ہے اور اخلاص و سنت کے مطابق ہے تو اس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے. اور اس میں ہے کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے، اور یہ کہ علم عمل کے بغیر صحیح نہیں ہے، اور عمل علم کے بغیر صحیح نہیں ہے، اور علم و عمل اخلاص و نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے، اور نیت و علم و عمل سنت کے بغیر صحیح نہیں ہے. اور اس میں ہے کہ علم خشیت الہی کا نام ہے، اور اس میں ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے اس کی وحی سے کیا مراد ہے اس کا فہم و ادراک عطا فرماتا ہے. پس وہ نجات کے راستے کی معرفت حاصل کر کے اس کی پیروی کرتا ہے، اور ہلاکت کے راستے کی معرفت حاصل کر کے اس سے بچتا ہے.
اس میں اطاعت کی جانے والے علماء کی صفت کا بیان ہے اور وہ علم و عمل ہے، اور اس میں ہے کہ عمل وہ علم کے ذریعے شرکسوں کے راستے سے ہٹا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان نصوص میں ہے کہ علم کے ذریعے جاہلوں کے راستے سے جاہلوں کو راستوں سے ہٹایا جا سکتا ہے، علم کے ذریعے سے جاہلوں کے راستے سے انسان بچ سکتا ہے۔ اسی طرح علم ہے اس میں ہے کہ علم کے ساتھ عمل انبیاء اور رسول کے راستے کی اتباع ہے، جو جس چیز کا علم حاصل کرتے اس پر عمل کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، جو شخص علم کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اسے حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتا ہے اور اس تک پہنچنے والے راستوں کو اختیار کرتا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اسے علم و سنت اور اتباع میں جو سب سے بڑے ہیں ان سے حاصل کرتا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کب لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور کب فساد و بگاڑ ہوتا ہے۔ اگر فقہ چھوٹے سے آتا ہے تو بڑا اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور اگر فقہ بڑے سے آتا ہے تو چھوٹا اس کی پیروی کرتا ہے، پھر دونوں ہدایت پاتے ہیں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ برابر خیر پر ہوں گے جب تک وہ اپنے اکابر سے یعنی بزرگوں سے علم حاصل کرتے رہیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم برابر خیر میں ہوگے جب تک علم تمہارے بڑوں میں ہوگا، پس جب علم تمہارے چھوٹوں میں رہ جائے گا تو چھوٹے بڑے کے ساتھ بیوقوفی کریں گے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ برابر خیر و بھلائی میں ہوں گے جب تک علم اپنے بزرگوں سے حاصل کریں گے، پس جب وہ اپنے چھوٹے و بڑے لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صغیر یعنی چھوٹا سے مراد ہر وہ شخص ہے جو بلا علم فتویٰ دیتا ہے، اور کبیر سے مراد عالم ہے، چاہے اس کا عمر کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جاہل چھوٹا ہے گرچہ وہ بوڑھا ہو، اور عالم بڑا ہے اگرچہ وہ نابالغ ہو۔ اسی طرح انہوں نے ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ سب چھوٹا کون ہے، پوچھا گیا کہ سب سے چھوٹا کون ہے، تو جواب دیا کہ جو لوگ اپنی رائے سے کہتے ہیں پس وہ چھوٹا ہے، جو کسی بڑے سے روایت کرتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے مرحلہ ابتدائیہ کے بچے مدارس جا رہے ہیں، انہیں علم کی فضیلت اور صاحب علم کے مقام و مرتبے کے بارے میں استاد کو ان کو بتائیں، اور ہمارے ملک نے کورونا وائرس کے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے سلسلے میں جو گائیڈ لائن جاری کیا ہے اس کی پابندی کروائیں، خود بھی اس کی پابندی کریں اور مدارس کے بچوں کو اس کی پابندی کروائیں، انہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کریں، اور یاد دلائیں کہ جو اللہ پر توکل و بھروسہ کرتا ہے اور اسباب کے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح نماز باجماعت اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنے کہیں، انشاءاللہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو علم دین سے مالا مال فرمائے، اور الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ یا اللہ تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کا آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہری باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ تو دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اور اسلام مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو ان کو اپنے میں مشغول فرما اور ان کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی تو مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت نصیب فرما اور ان کی سنت کی پیروی نصیب فرما۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔